جتنے بھی اولیاء کرام آ چکے یا جو قیامت تک آنے والے ہیں، سب میں اونچا مرتبہ سرکار غوث پاک کو کس لیے عطا کیا گیا؟ تو اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ مجدد اعظم نے اپنے ملفوظات میں بیان کیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج کی شب براق پہ سوار ہو رہے تھے تو سرکار دو عالم نے قدم براق کی جانب بڑھایا تو روح غوث پاک وہاں حاضر ہو گئی، اور روح غوث پاک نے سرکار دو عالم کا قدم اپنے کاندھے پہ رکھ کر کے براق پہ بٹھا دیا۔ سرکار دو عالم خوش ہوئے اور فرمایا، اے میرے پیارے شہزادے، آج تو نے امام الانبیاء کا قدم اپنے گردن پہ لیا ہوا ہے، اپنے کاندھے پہ لیا ہوا ہے، تو میں تجھے بشارت دے رہا ہوں ایک دن وہ بھی آئے گا کہ سارے اولیاء کرام تیرا قدم اپنی گردنوں پہ لیں گے۔ تو یہ مقام و مرتبہ نبی کی تعظیم سے حاصل ہوا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار معراج کا واقعہ بیان کر رہے تھے اور بتا رہے تھے، میرے سرکار تھوڑے سے لمحے میں، اتنے کم وقت میں کہ بستر بھی جس سے اٹھے تھے وہ گرم کا گرم رہا، کنڈی جو کھولی تھی وہ ہلتی ہی رہی، اور سرکار جو ہے ساتوں آسمانوں سے آگے لامکہ میں تشریف لے گئے، رب کا دیدار کیا، جنت و دوزخ کا مشاہدہ کیا، اور پھر واپس بھی تشریف لے آئے۔ تو یہودی بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ اٹھ کے چل دیا، کیا کیسی باتیں کرتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاں ہزاروں مہینوں کا سفر ہو تو پہلی بات تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے وہ 2 مہینے کا سفر ہے، تو یہ ساتوں آسمان کے آگے جانا، جنت و دوزخ کو مشاہدہ کرنا اتنے کم وقت میں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو خالی جھوٹ بول رہے ہیں۔ دل میں گمان کیا اور وہاں سے واپس چلا آیا۔ گھر پہ آیا تو سوچا چلو گھر پہ کوئی چیز پکوانی ہے، تو مارکیٹ سے اس نے مچھلی بھی لے لی، بیگم کو دی مچھلی کا، لو بیگم یہ مچھلی بنا لینا، میں جا کر کے ذرا نہا کے آتا ہوں۔ تو پہلے نہانا دریاؤں میں ہوتا تھا، تو وہ دریائے دجلہ کی جانب چل دیا، اور ادھر بی بی سوت کاٹ رہی تھی، تو اس نے کہا ٹھیک ہے مچھلی رکھ دو، ابھی میں بنا دیتی ہوں۔ جب دریائے دجلہ میں پہنچا، کرامات غوث کا ظہور ہونا تھا، جیسے ڈبکی لگائی تو وہ انسان جو مرد تھا مرد نہ رہ گیا، عورت بن گیا۔ اب جب عورت بنا تو آنکھیں کھلی تو نہ تو وہ دریا تھا اور نہ ہی وہاں کا وہ ساحل جہاں کپڑے رکھے تھے، نہ وہ کپڑے تھے، بلکہ کسی اور شہر میں اس کا جو ہے ظہور ہوا تھا۔ تو اپنے بدن کو اس نے جب دیکھا کہ عورت کا بدن ہے تو پانی میں چھپا لیا، اور چاروں جانب دیکھ رہی تھی کہ کوئی نہ کوئی آئے اور میرے سطر کو چھپا دے۔ ادھر سے شہزادہ گزرا اور اس نے دیکھا بڑی حسینہ جو ہے وہ پانی کے اندر ہے اور وہ کسی کی تلاش و جستجو میں ہے، تو اس نے اشارہ کیا کہ میری جانب آ جاؤ، کہا پہلے کوئی کپڑا پھینکو تاکہ میں سطر چھپا لوں۔ تو اس یہودی نے اپنے سطر کو چھپایا اور چھپانے کے بعد شہزادے کے پیچھے بیٹھا، اور جب اس کے مکان پہ گیا تو شہزادے نے کہا مجھے نکاح بھی اسی سے کرنا ہے۔ تو نکاح ہو گیا، بڑی ہی حسین و جمیلہ وہ بنی ہوئی تھی، اس سے بچے بھی پیدا ہوئے، 12 بچے جنے، اور پھر جو ہے ایک دن جب بوڑھی ہو گئی تو سہیلیوں کے ساتھ سوچا کہ چلو چلتے ہیں نہا کر کے آتے ہیں۔ تو بجائے حمام کے سہیلیوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے علاقے کی دریا میں لے گئے، اور جیسے وہاں پہ ڈبکی لگائی تو پھر وہی عمر تھی اور وہی دریا تھا، وہی کپڑے اس کے ساحل پہ رکھے ہوئے تھے، فوراً کپڑے پہنے اور شش و پنج میں پڑا تھا کہ ہوا کیا ہے، میں پھر سے جوان ہو گیا۔ اور گھر پہ آیا تو دیکھا کہ عورت اب بھی سوت کاٹ رہی ہے، مچھلی تڑپ رہی ہے۔ کہا بیگم ابھی تم نے مچھلی بنائی نہیں؟ کہا کیا پاگل ہو گئے ہو، باہر جا کے آ گئے ہو اندر کو، کہتے ہو کہ بنائی نہیں؟
کہا میں دریائے دجلہ بھی گیا تھا اور 12 سال بتا کے آیا ہوں، بیگم بھی بن گیا ہوں، بچے بھی جنے ہوئے ہیں۔ کہا کیسی پاگلوں والی باتیں کرتے ہو؟ کہا ہاں تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ میرے جو بات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزے کی نہیں آئی، اسی لیے تمہیں بھی ہماری بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ہاتھ اپنی بیگم کا پکڑا، کہا چلو غوث پاک کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ تو جا کر کے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، دیکھا کہ غوث پاک ابھی بھی معراج کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ اب سرکار غوث پاک مسکرائے اور فرمایا کہ اگر جس کو معراج کا واقعہ سمجھ میں نہ آتا ہو، اس یہودی سے سمجھ لیا جائے۔ تو سرکار غوث پاک سب کچھ جانتے ہیں، ایسا کرامت کا ظہور سرکار غوث پاک کا ہوا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ہماگیر شخصیت ہے کہ سرکار غوث پاک کے پاس جو بھی انسان کسی بھی مرض لے کے آیا تو میرے غوث پاک اس کا جو ہے وہ علاج کرتے ہوئے نظر آئے۔ ایک حضرت عمر بن صالح حدادی یہ حج کرنا چاہتے تھے، مگر ایسا زیادہ راہ نہیں تھا کہ کسی سواری سے سفر کیا جائے، تو اونٹنی سے سفر کرنا چاہتے تھے، لیکن اونٹنی اتنی کمزور و لاغر تھی کہ وہ چل نہیں سکتی تھی۔ غوث پاک کی بارگاہ میں آئے، رونے لگے، کہنے لگے کہ میں تو سفر کرنا چاہتا تھا کہ حج کا سفر کروں، لیکن میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ ایک ہی سواری ہے اونٹنی، جو کہ ایسی کمزور و لاغر ہے جو گر پڑ کے چلتی ہے، وہ وہاں تک جا نہیں سکتی۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ اونٹنی کہاں ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگے حضور دربار کے باہر ہی بیٹھی ہوئی ہے، میں اسی سے آیا ہوں، مگر گر پڑ کے آئی ہوئی ہے آپ کے دربار تک۔ سرکار غوث پاک اس کے قریب گئے اور اس کو ٹھوکر لگائی اور کچھ پڑھ کے اس کے پیشانی پہ ہاتھ پھیرا۔ تو عمر بن صالح حدادی بیان کرتے ہیں کہ پھر اونٹنی ایسی تندرست و توانا ہو کے کھڑی ہوئی کہ میں نے اسی کے ذریعے سے جو ہے سفر حج بھی کیا اور ساری اونٹنیوں کو پیچھے کرتی وہ چلی گئی۔ شفا پاتے ہیں صدہا جابلب امراض مہلک سے، عجیب دارالشفا ہے آستانہ غوث اعظم کا۔ یہ سرکار غوث پاک کا ہی آستانہ ہے جہاں ہر غم کا علاج ملا کرتا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ہماگیر شخصیت ہے کہ جو وصال ظاہری کے بعد بھی لوگوں کو نواز رہے ہیں۔ ایک بار مجدد اعظم کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کے جو شاگرد رشید تھے، جو کیا نام مولانا امجد علی صاحب اور مفتی نعیم الدین مراد آبادی صاحب، ظفر الدین بہاری صاحب وغیرہ وغیرہ، تو یہ جو خاص مریدین تھے اور خاص جو آپ کے جو شاگرد تھے، تو انہیں رات میں بھی آپ پڑھایا کرتے تھے، کیونکہ کسی سے دل لگ جاتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ بچہ پڑھنے کے لائق ہے تو استاد اس پہ بھرپور محنت کرتا ہے، تو انہیں رات میں بھی پڑھایا کرتے تھے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے کہ چلو کاپیاں کھولو، میں کچھ لکھانا چاہتا ہوں، کچھ مسائل بتانا چاہتا ہوں، اور پھر ایک آیا کہاں فرماتے کہ بند کرو کاپی اور یہاں سے نکل جاؤ۔ کئی بار ایسا ہوا تو مولانا امجد علی صاحب کہنے لگے کہ یار یہ کیا معاملہ ہے کہ ایک دم امپورٹنٹ وقت ہے کہ کہا گیا کاپیاں کھولو اور قلم دبات لے کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، پھر ایک دم کہہ دیا کہ کاپیاں بند کرو، یہاں سے نکل جاؤ اور کل کو لکھائیں گے۔ تو مولانا امجد علی صاحب کہنے لگے کہ یار آج جاسوسی کرنی پڑے گی۔ تو دوسرے صاحب بولے کہ یار جاسوسی تو غلط ہے۔ کہا جاسوسی اگر شر کی ہو تو غلط ہے، مگر اگر خیر کی ہو تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو ہمارے جو استاد صاحب اعلیٰ حضرت ہیں وہ کوئی غلط تو بات نہیں کرتے ہوں گے، کوئی اچھی بات ہوگی جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو منع کیا جاتا ہے۔ تو جو ہے اگر ہم جیسا نکما کوئی استاد ہو تو بچہ کچھ بھی سوچ سکتا ہے اور وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے بات، مگر جہاں اعلیٰ حضرت کی ذات ہو وہاں تو خیر ہی خیر کی امید ہے۔ بہرحال اعلیٰ حضرت نے کہا کہ کاپیاں کھولو، سب نے کھولی، اور جمعرات کا دن تھا کہ ایک دم آپ نے فرمایا کہ کاپیوں کو بند کرو، کل لکھایا جائے گا، آج باہر چلے جاؤ اور اپنے اپنے جا کر کے بسترے پہ سو جاؤ۔ اب سب آئے باہر، اور آنے کے بعد اعلیٰ حضرت نے کنڈی لگا لی اور جو چراغ تھا اس کو گل کر دیا، بجھا دیا۔ تو مولانا امجد علی صاحب اور دیگر جو آپ کے ساتھی تھے سب دروازے سے چپک گئے۔ تو جو لکڑی کے دروازے ہوتے ہیں اس میں دراز رہتی ہے، ہر پھرے کے بعد میں دراز ہوتی ہے، تو ہر شاگرد اس دراز سے لپٹ کے دیکھ رہا تھا کہ آج دیکھیں گے کہ ہوتا کیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چراغ کو گل کیا، اندھیرا ہو گیا۔ یہ کا ایک روشنی پھیلی کہ
جیسے کہ چاند نمودار ہوتا ہے اور چاردانگے عالم میں روشنی ہی روشنی پھیل جاتی ہے، ایسے ہی کمرہ جو تھا وہ روشن و منور ہو گیا۔ اب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نظر آ رہے ہیں اور کوئی شخصیت بھی نظر آ رہی ہے جس کا چہرہ بڑا ہی نورانی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس شخصیت کو اپنی چارپائی پہ لٹایا اور اوپر سے رضائی اڑائی اور ہاتھ پہ دبانے لگے اور بھینی بھینی ہلکی آواز میں گفتگو بھی ہونے لگی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کان لگا کے سننا تو چاہتے تھے گفتگو کیا ہو رہی ہے، مگر گفتگو تو سمجھ میں نہیں آئی، لیکن مزہ بہت آ رہا تھا، کیونکہ پیارے انداز میں، عشق بھرے انداز میں اعلیٰ حضرت پوچھ رہے تھے اور بتانے والا بڑے محبت بھرے انداز میں بتا رہا تھا۔ تو کافی دیر بیت گئی، یہاں تک کہ پوری رات بھی تھی، صبح نمودار ہونے والی تھی، سحری کا وقت آیا تو پھر سے وہ صاحب جو تھے جو آئے تھے وہ چلے گئے اور اندھیرا ہوا۔ اعلیٰ حضرت نے پھر سے چراغ کو روشن کیا اور دروازہ کھولا تو کہا کہ یہیں کھڑے ہو، تمہیں پتہ نہیں جاسوسی کرتے ہو، جاسوسی کرنا غلط ہے۔ تو مولانا امجد علی صاحب سمجھ گئے کہ اعلیٰ حضرت جو ہے وہ غیظ و غضب میں ہیں، جلال میں ہیں، اور ان کا جلال صرف سید زادے سے ہی کم ہو سکتا ہے۔ تو سید نعیم الدین مراد آبادی کو آگے بڑھا دیا، کہا صاحب تم ہی ملو۔ تو نعیم الدین مراد آبادی صاحب کہنے لگے کہ حضور یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم نے جاسوسی کی ہوئی ہے، لیکن ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر معاملہ کیا ہے کہ آپ بار بار باہر کر دیتے ہیں، کبھی کبھار یہ معاملہ ہو جاتا ہے، تو ہم یہ جاننا چاہتے تھے۔ تو آج ہماری آنکھیں تو چکا چوند ہو گئیں، حضور پتہ نہیں کون آیا ہوا تھا، ایسا روحانی شکل والا ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، حضور یہ تھا کون، ذرا بتا دیجیے۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سید زادے سے یہ باتیں سنی، آپ کا غیظ و غضب ختم ہوا اور مسکرا کے کہنے لگے، ارے میرے شاگردوں، تم مجھ سے مسئلے پوچھتے ہو، جب تم اٹکتے ہو تو تمہیں ضرورت میری پڑتی ہے، اور میں جب کسی مسئلے میں الجھ جاتا ہوں تو مجھے بھی تو کوئی بتانے والا ہے، میں کوئی لاوارث تھوڑی ہوں۔ تو جب تم میرے پاس آ کر کے سارے مسائل کا حل لے کے جاتے ہو اور میں کسی مسئلے میں الجھتا ہوں تو پیرانے پیر کو بلا لیا کرتا ہوں۔ تو یہ سرکار غوث پاک کی ذات ہے کہ وصال ظاہری کے بعد بھی لوگوں کی امداد کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ہماگیر شخصیت ہے کہ خدا کے فضل سے ہم پہ ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، وہی ہر چیز کا مداوا ہے، ہر غم کا مداوا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ہماگیر شخصیت ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار خود بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک کتاب جو ہے وہ آئی جس میں میرے مریدین کا نام لکھا ہوا تھا، اور یہ کشف کے ذریعے سے کتاب آئی ہوئی تھی۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے سارے مریدین کا نام لکھا تھا جو قیامت تک ہونے والے ہیں، اور ان کے باپ داداؤں کا بھی نام لکھا ہوا تھا، اور آخر میں سطر یہ لکھی ہوئی تھی، اے عبد القادر جیلانی، ان میں جو جو گنہگار تھے تیرے صدقے میں سب کی بخشش و مغفرت ہو گئی ہے۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ سرکار غوث پاک کا مرید ہونے سے یہی تو فائدہ ہے۔ سرکار غوث پاک نے جو اپنے رب سے یہ جو ہے وعدہ کر لیا ہوا ہے، پروردگار میرا جو بھی مرید ہو اس وقت تک اسے موت نہیں آنی چاہیے جب تک کہ توبہ و استغفار نہ کر لے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں اپنے مریدوں کو مرید کیا، اور آج بھی جو بھی کوئی پیر ہے مرید کر رہا ہے تو یہی کہہ رہا ہے کہ کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ سرٹیفکیٹ غوث پاک کا مرید بنانے سے ہی مل سکتا ہے کہ جب بھی موت آئے گی توبہ استغفار کرنے کے بعد ہی آئے گی۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بڑی ہماگیر شخصیت ہے، اور اللہ والوں سے مل جانے سے فائدے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ بچہ ہے کوئی اور مارکیٹ میں گیا، اس کے پاس کافی پیسے آپ تھما دیجئے تو کسی کی بھی نیت اس پہ چل جائے گی، اور چور آ کر کے آسانی سے چھین کے چلا جائے گا کہ یار یہ تو بچے اس سے چھیننے میں کیا جا رہا ہے، اس میں بھی طاقت و قوت کہاں ہے کہ مجھ سے لڑ سکے۔ لیکن وہیں اگر باپ اس کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے ہو تو چور ایک بار سوچے گا یار باپ ساتھ میں ہے، مار مار کر کے نہ جانے کیا کر دے گا، حالت خراب کر دے گا۔
تو یہی حالات ہوتے ہیں کہ انسان اگر اپنے آپ اکیلا ہے اور کسی سے مرید نہیں ہے، شیطان جان لیتا ہے بڑا کمزور ہے، ابھی کسی شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں پہنچا ہوا ہے، اسے بہکانا بڑا آسان ہے، تو اس کو بڑی آسانی سے جو ہے وہ بہکا دیتا ہے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے تھے کہ میں تو کسی ایسے دکاندار سے چیز تک نہیں خریدتا کوئی کہ جو کسی پیر کا مرید نہ ہو، کیونکہ اس کا ہاتھ جب کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے تو وہ کچھ بھی گڑبڑی کر سکتا ہے، اس کو سدھارنے والا کہاں کوئی ہے، اور جس کو سدھارنے والا کوئی پیر مل جاتا ہے اس کے پاس سے کوئی بھی چیز خریدنے میں فائدہ ہے، اگر وہ گڑبڑ کرے گا تو اس کا پیر اسے سدھار دے گا، کیونکہ پیر ایسے ہوا کرتے ہیں جو روشن ضمیر ہوا کرتے ہیں، ساری باتیں جانتے ہیں۔ میرے غوث پاک نے فرمایا کہ میں تو ایسا ہوں اللہ کا بندہ کہ میں سارے جہان کو یوں دیکھ رہا ہوں جیسے کہ رائی کا دانہ میرے ہاتھ پہ رکھ دیا جائے اور صاف دکھائی دیتا ہے، ویسے ہی سارے عالم کو میں دیکھتا رہتا ہوں۔ یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے جو سارے جہان کو دیکھیں کیسے ناانجار و نامراد لوگ ہیں کہ کہتے ہیں کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں رکھتا، معاذ اللہ۔ میں کہتا ہوں کہ غلاموں کی یہ شان ہے، وہ کہتے ہیں میں سارے عالم کو یوں دیکھتا ہوں جیسے کہ اپنے ہاتھ پر رائی کا دانہ دیکھ سکتا ہوں۔ تو جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی محتاج کا، جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ہماری شخصیت اور جو ہے پیران عظام سے جڑنے سے فائدے یہ ہیں کہ ایک بار بیان کیا گیا، مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے بچوں کو ایک استاد کے سپرد کر دیا کہ آپ انہیں پڑھائیے، تو استاد صاحب پڑھانے لے گئے، تو کچھ دنوں کے بعد میں مجدد الفسانی نے ان کی دعوت کی کہ استاد محترم میں دعوت کی جائے، تو استاد محترم گھر پہ آئے تو شیخ احمد سرہندی کی نگاہیں ان کی پیشانی پہ پڑی، تو ان کی پیشانی پر شقی لکھا ہوا تھا، یعنی بدبخت لکھا ہوا تھا۔ تو دعوت تو کھا لی، استاد محترم چلے گئے، لیکن شیخ احمد سرہندی کی جو ہے وہ فکر بڑھ گئی کہ یار یہ کیا معاملہ ہے، ہمارے بچوں کا استاد ہے اور جو ہے پیشانی پہ سقی لکھا ہوا ہے، بدبخت لکھا ہوا ہے۔ تو کہنے لگے اپنے بچوں سے کہ بیٹا تمہارا جو استاد ہے اس کے پیشانی پہ بدبخت لکھا ہوا تھا۔ اب جب یہ بات سنی بچوں نے تو صبح جب پڑھنے کے لیے گئے تو کہنے لگے کہ استاد محترم ہمارے والد محترم نے یہ کہا ہوا ہے کہ آپ کی پیشانی پہ بدبخت لکھا ہوا ہے۔ تو ادھر بھی فکر بڑھ گئی کہ یار میں جو ہے کتاب و سنت کا درس دیتا ہوں اور میری پیشانی پہ شقی لکھا ہوا ہے، اور لکھا یقیناً ہوگا کیونکہ مجدد الفسانی نے دیکھا ہوا ہے۔ تو کہنے لگے اچھا تو پھر اپنے والد محترم سے یہ کہنا جا کے کہ اگر آپ دیکھ سکتے ہو پیشانی کو تو پھر اس کو بدل بھی سکتے ہو، تو پھر وہاں جہاں شقی لکھا ہوا ہے وہاں سعید لکھوا دیجئے، جہاں بدبخت لکھا ہوا ہے وہاں نیک بخت لکھوا دیجیے۔ تو بچے گئے تو کہنے لگے والد محترم سے مجدد الفسانی سے کہ اگر آپ کسی کے جو ہے وہ لوح محفوظ کے اس کی تقدیر کو پڑھ سکتے ہیں کہ اس کے پیشانی پہ شقی لکھا ہے تو وہاں پر سعید بھی تو لکھوا سکتے ہیں۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں۔ آپ نے رات میں نوافل پڑھے اور دعائیں کرنے لگے، اور دعائیں کرتے جاتے اور کشف و حجابات کے پردے تو اٹھ رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ وہ استاد محترم کی جھلک سامنے آتی ہے، لیکن پیشانی پہ شقی کا شقی لکھا ہوا ہے۔ پوری رات عبادت و ریاضت میں اور منت و سماجت میں گزر گئی لیکن شقی کا سعید نہ ہو سکا۔ آخر کار جو ہے مجبور ہو کے کہنے لگے اے میرے پروردگار میں تیری بارگاہ میں تیرے محبوب سبحانی کا واسطہ پیش کرتا ہوں، پروردگار ان کے پیشانی پہ سعید لکھ دے، نیک بخت لکھ دے۔ اتنا کہنا تھا کہ اب جو جھلک آئی استاد محترم کی تو اب بدبخت نہیں لکھا تھا، نیک بخت لکھا ہوا تھا۔ جو قسمت ہو میری بری اچھی کر دے، جو عادت ہو بد کر بھلی غوث اعظم۔ یہ غوث اعظم ہی ہے جن کے صدقے میں دعائیں کی جائیں تو اللہ فوراً استجاب بخش دیا کرتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ تو اب جو ہے بچے آئے، کہا کہ اب کیا حال ہے ہمارے استاد محترم کا؟ تو مجدد الفسانی کہنے لگے بیٹا تمہارے استاد محترم تھے تو شقی، مگر سید عبد القادر جیلانی کے صدقے میں وہ سعید ہو گئے ہیں، ان کی تقدیر بدل دی گئی ہے۔
تو کیسے عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے کہ انسان اگر بدبخت بھی ہو تو اس کو نیک بخت آپ کی دعاؤں کے صدقے میں بنا دیا جاتا ہے۔ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بندہ مرید ہوا اور اس کے ذہن کے اندر فطور بھرا ہوا تھا، کیونکہ جب جوانی چڑھتی ہے تو فطور آنے لگتا ہے، کبھی کسی کا خیال تو کبھی کسی کا خیال۔ یہ ہم جیسے لوگوں نکما لوگوں کی حالات ہوتے ہیں کہ جب جوانی چڑھے تو عیاشی سوار ہونے لگتی ہے، لیکن ایک بندہ ایسا بھی گزرا ہے بریلی کی دھرتی پر جس پہ جب جوانی چڑھی تو کہنے لگے کہ عبادت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کرنا ہے ابھی کر لے، ابھی نوری جواں تو ہے۔ جب جوانی چڑھی ہوئی ہے تو عبادت الہی یاد آئی ہے۔ تبھی تو میں کہتا ہوں کہ سلام ہے مجدد اعظم کے گھرانے پہ۔ یہ مفتی اعظم ہند کا شعر ہے، کہتے ہیں کہ اے مفتی اعظم ہند کے بارے میں آپ اپنے آپ کو کوس کے کہتے ہیں ابھی جوانی چڑھی ہوئی ہے تو یہی تو عبادت کے دن ہے۔ بڑھاپے میں اگر تو نے عبادت کی تو کیا کی، جب ہاتھ پیر اور دماغ کچھ بھی کام نہ کر رہا ہو، عبادت کے تو یہ دن ہے جو جوانی تجھ کو چڑھی ہوئی ہے۔ تو کیا پیاری زبانی تھی، سلام ہو اس جوانی کو کہ جہاں کوئی عیاشی یاد نہیں آئی ہے بلکہ پروردگار کی عبادت یاد آئی ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب جوانی عام انسان کو چڑھتی ہے فطور ذہن میں ابھرنے لگتا ہے، شیطان اس کو بے قابو میں بڑی آسانی سے لے لیتا ہے۔ تو ایک بندہ مرید ہوا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور جب وہ مرید ہوا تو اس نے جس دن مرید ہوا شام کو جا کے بسترے پہ سویا تو اس کو احتلام ہو گیا۔ پھر جو ہے وہ اٹھا اور اس نے غسل کیا، پھر سویا، پھر احتلام ہو گیا۔ یوں ہی 70 مرتبہ اس کو احتلام ہوا تو کہنے لگا کیا معاملہ ہے یار، آج ہی مرید ہوا ہوں، آج تو ہم پر جو ہے وہ انوار و تجلیات کی بارش ہونا چاہیے تھی، اور یہ کیا ہے بار بار میں جو ہے وہ ناپاک ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ تو جا کر کے غوث پاک سے شکایت کرنی ہے۔ صبح نمودار ہوئی، غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچا، کہنے لگا حضور پتہ نہیں کیا ہو گیا، کل مرید ہو کے گیا، 70 بار میں نے جو ہے احتلام میرا ہوا، 70 بار مجھے نہانا پڑا ایسی سخت سردی میں۔ تو غوث پاک نے فرمایا کہ وجہ تو یہی ہے کہ تم ہمارے مرید ہو گئے ہو، اس لیے کہ تمہارے قسمت کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی تھی کہ تم حالت بیداری میں ایسی ایسی عورتوں کے ساتھ زنا کرو، لیکن رب کا فضل یہ ہوا کہ تم ہمارے مرید ہو گئے۔ جو حالت بیداری میں ہونے والے حالات تھے اللہ نے اس کو حالت خواب میں بدل دیا۔ جو قسمت ہو میری بری اچھی کر دے، جو عادت ہو بد کر بھلی غوث اعظم۔ یہ غوث اعظم ہی ہیں کہ ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ قسمتوں کو بدل دیا کرتا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ہماگیر شخصیت ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں دور ایسا چل رہا ہے کہ کہنے کا کوئی انسان جو پیر بنا گھوم رہا ہو، نوٹنکی پیر کے بارے میں بتاؤں تو ان کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ کسی شہر میں داخل ہوئے تو پوچھیں گے صاحب ذرا یہ بتاؤ کہ سب سے بڑا امیر کون ہے اس یہاں جو ہے شہر میں، تاکہ اس کے یہاں جا کر کے ٹھہریں تو کافی لوازمات حاصل ہوں، مطعومات و مشروبات حاصل ہوں، اور صحیح سے پیٹ بھی بھرے اور جیب بھی گرم ہو۔ تو پوچھا جاتا ہے کہ اس شہر میں سب سے بڑا آدمی کون ہے، پھر ٹھہرنا بھی اسی کے گھر پہ ہوتا ہے جو سب سے امیر آدمی ہے۔ مگر پیروں کے پیر کی ذات کتنی پیاری ذات تھی، ذرا سنو۔ پیروں کے پیر جب ایک بار حج بیت اللہ کے لیے بغداد سے آپ نے سفر کرنا شروع کیا تو آپ مقام رے میں پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو رات ہونے والی تھی، تو وہاں کے لوگ خیر و مقدم کے لیے حاضر ہوئے، سب تحفہ و تحائف لائے ہوئے تھے، سب قیمتی قیمتی تحائف تھے۔ تو کوئی نذرانہ آپ کو پیش کر رہا تھا تو آپ نے پوچھا کہ اس گاؤں کے اندر سب سے غریب انسان کون ہے؟ ہر انسان یہ چاہ رہا ہے، ہر امیر سے امیر یہ چاہ رہا کہ غوث پاک کے قدم ہمارے گھر میں پڑ جائیں، غوث پاک آج ہمارے مہمان بن جائیں۔ غوث پاک نے کہا نہیں، میں کسی کا مہمان نہیں بنتا، آج میں مہمان اس کا بنوں گا جو سب سے غریب انسان ہوگا۔ تو لوگوں نے ایک بوڑھے اور ایک بڈھی تھی اس کا ٹھکانہ بتایا کہ دو ایسے شخص ہیں شہر میں جو بہت ہی مفلس و کنگال ہیں، جو فاقے پہ فاقہ کرتے ہیں، کوئی دے دے تو دے دے ورنہ فاقہ ہو جاتا ہے، اور ایک جھوپڑی جو ہے فلاں جگہ پہ ہے اس جھوپڑی میں رہتے ہیں۔ سرکار غوث پاک پہنچے ان کے جھوپڑی کے قریب میں تو وہ بوڑھے کھڑے ہوئے، کہا کون آیا ہوا ہے؟ کہا سید عبد القادر جیلانی آئے ہیں۔ تو جب اتنی بات سنی تو ان کے تو آنسو برسنے لگے، یار
کہاں کوئی اتنا بڑا شخص جو ہے اتنے غریب کے یہاں کیسے آ سکتا ہے؟ تو ان کے آنسو برسنے لگے، کیسے آئے ہو؟ تو کہا کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ جب یہ بات سنی تو ان کی آنکھوں کی جو لڑی تھی آنسوں کی وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی، برابر بہتی جا رہی تھی۔ تو کہنے لگے کہ ہمارا نصیبہ جاگا ہوا ہے جو آپ ہمارے گھر پہ تشریف لائے۔ تو سرکار غوث پاک ان کے گھر پہ تشریف لے گئے، اور جتنے بھی آپ کو تحفہ و تحائف پہنچے تھے، جتنا نذرانہ آیا ہوا تھا، جب صبح کو چلے تو سارا نذرانہ اس کو عطا کر دیا۔ تو لوگوں نے یہ بیان کیا کہ اتنا نذرانہ تھا کہ وہ لوگ سب سے زیادہ غریب تھے، جب غوث پاک کا نذرانہ انہیں دیا گیا تو اس شہر کے اندر سب سے بڑے امیر جو شخص تھے وہ وہی بڈھا اور بڈھی تھے۔ تو کیسا نوازا تھا ہمارے غوث پاک نے، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ یہ غوث پاک کی ذات ہے کہ اگر نوازتے ہیں تو کسی غریب کو یوں نوازتے ہیں کہ اس کی غریبی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے اور امیروں میں اس کا شمار ہونے لگتا ہے۔ اور آج کے حالات ایسے ہیں کہ امیروں کو پوچھا جاتا ہے غریب کی کون سن رہا ہے؟ غریب تو دھکے سے لگائے جا رہے ہیں، اسے ہاتھ تک نہیں چومنے کو مل رہے ہیں، ایسے حالات ہیں۔ لیکن یہ حالات انہی لوگوں کے ہیں جو بلا وجہ کو اپنے آپ کو پیر کہہ رہے ہیں کہ ہم پیر ہیں، حالانکہ وہ پیر نہیں ہیں۔ پیر تو وہی ہے جو غریبوں کے حالات سے واقف ہو اور جو ہے غریبوں کی مدح و سرائی کر رہا ہو، ان کے غم کا مداوع ہو۔ بہرحال سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ہماگیر شخصیت، پھر آپ کا جو وصال ظاہری ہوا وہ 561 ہجری کو وصال ظاہری سید عبد القادر جیلانی کا ہوا، اور آپ کا مزار مبارک جو ہے وہ بغداد کے اندر بنایا گیا، جو آج بھی مرض خلائق بنا ہوا ہے۔ اور آپ کی شان ایسی ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ جو ہے آپ کا ایک دھوبی تھا جو آپ کے کپڑے دھلا کرتا تھا، اس کی موت ہو گئی، قبر کے اندر دفنا دیا گیا۔ منکر نکیر آ گئے، پوچھا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں تو عبد القادر جیلانی کو جانتا ہوں، وہ میرے مالک ہیں اور میں ان کا دھوبی ہوں۔ اتنی بات سنی تو پوچھا ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ کہا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ تو پوچھا کہ ما کنت تقول فی شان حق حاضر رجل، اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا کہ میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ تینوں سوال تھے اور جواب میں یہی تھا کہ میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ تو منکر نکیر نے گرج اٹھایا اسے مارنے کے لیے، غوث پاک کو اس نے پکارا، سرکار غوث پاک لحد میں تشریف لے آئے۔ کہا کہ کیا کرتے ہو، اسے مارنے جا رہے ہو؟ کہا کہ آپ تو محبوب سبحانی یہاں کیوں تشریف لائے؟ کہا اس نے پکارا ہوا، اس کی مدد کو آ گیا ہوں۔ تو جب پوچھا کہ میں اس لیے مارنے جا رہا تھا کہ یہ پوچھ رہا ہوں اس سے کہ تیرا رب کون ہے؟ کہتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ میں پوچھتا ہوں تیرا دین کیا ہے؟ کہتا ہے غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ میں پوچھ رہا ہوں حضور کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے، کیا کہتا ہے؟ تو کہہ رہا ہے غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ تو سید عبد القادر جیلانی مسکرائے، کہا تم اب بھی نہیں سمجھ پائے؟ یہ سارے سوالوں کا جواب دے چکا ہے، تم اب بھی نہیں سمجھ پائے؟ کہا کیسے جواب ہوئے؟ تو کہا کہ بات یہ ہے کہ تم نے پوچھا تمہارا رب کون ہے، میرا آستانہ ایسا ہے کہ ایک بار کوئی وہاں سے گزر جائے تو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اس نے تو پوری زندگی میرے کپڑے دھوئے ہوئے ہیں، اس کو رب کیوں نہیں یاد آیا ہوگا؟ تو اس نے تمہیں قرینہ حالیہ سے بتا دیا ہوا ہے کہ جو تم پوچھ رہے ہو کہ تمہارا رب کون ہے، تو یہ بتا رہا ہے کہ میں جس کے کپڑے دھوتا تھا جو اس کا رب ہے وہی ہمارا بھی رب ہے۔ تو گویا کہ یہ قرینہ حالیہ سے ساری باتیں بتا رہا ہے۔ تم نے پوچھا دین کیا ہے، تو یہ یہی بتا رہا ہے جو غوث پاک کا دین ہے وہی ہمارا بھی دین ہے۔ تم یہ پوچھتے تھے ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو یہ یہی بتا رہا ہے کہ جو غوث پاک انہوں دل جان سے مانتے میں بھی دل و جان سے مان رہا ہوں۔ تو وہی کہا جاتا ہے کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ یہ غوث پاک ہی ہے جو امداد کرنے کو لحد میں بھی پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن آج کے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ کوئی انسان کام نہیں آئے گا، کوئی جو ہے کام نہیں آنے والا لحد میں۔ لیکن دیکھو تو صحیح سید عبد القادر جیلانی کی ذات کو کہ آپ اپنے دھوبی کو بچانے کے لیے کہاں پہنچ گئے ہوئے ہیں، اس لحد میں پہنچے ہیں جہاں آپ کو پکارا گیا ہے۔ تو جہاں جہاں عبد القادر جیلانی کو پکارا جائے گا، آپ نے خود بیان کیا کہ اگر مجھے چاہنے والا مشرق میں مجھے پکارے میں مشرق میں بھی پہنچ جاؤں گا، اور اگر مغرب میں پکارے اس کی امداد کو وہاں بھی پہنچ جاؤں گا۔ تو کیونکہ انہیں پکارنے کے لیے جو ہے
بتایا گیا ہے کہ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی نے یہ لکھا ہے کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے لیے مکان قرب و بعد یکساں یعنی اس کے لیے دور کا معاملہ اور قریب کا معاملہ جو ہوتا ہے وہ سب برابر ہو جاتا ہے۔ تو جب ایک عام مومن کے یہ حالات ہو جاتے ہیں کہ قریب اور دور کے سارے حالات اس کے لیے برابر ہو جائیں تو جو پیروں کا پیر اس کا عالم کیا ہوگا، اور پھر جو ان کے نبی مختار عالم جو ہے مالک کونین ان کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ تو جو ناہنجار و نامراد ہیں ان کی باتیں ہیں۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ احد میں جنگ بدر میں جب یہ سردار کفاران قریش کے جو ہے مارے گئے، قتل کیے گئے، پھر انہیں کنویں میں ڈالا گیا، میرے سرکار جب وہاں سے واپس ہونے لگے تو کنویں میں جا کر کے کہنے لگے، اے ابو جہل میں کہتا تھا نا تجھ سے کہ میں تجھ پہ غالب آ جاؤں گا، دیکھ غالب آ گیا ہوں۔ تو صحابہ پوچھ رہے ہوئے حضور یہ تو مر گئے ہیں، سر تن سے جدا ہو گیا، انہیں کیسے سنائی دیتا ہوگا؟ تو میرے سرکار نے فرمایا جیسے تم سنتے ہو تم سے زیادہ یہ سننے والے ہیں۔ تو جب کفار و مشرکین کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد انہیں سنائی دیتا ہے تو مومنین کے حالات کیسے ہوں گے؟ پھر مومنین میں پیروں کے حالات کیسے ہوں گے؟ پھر پیروں کے پیر کے حالات کیسے ہوں گے؟ پھر ان کے جو نبی ہیں مالک کونین مالک دو جہاں ان کے حالات کیسے ہوں گے؟ یہ تو ناہنجار و نامراد ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کچھ نہیں سن سکتا، پیٹھ کے پیچھے کی اس کی خبر نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں انہیں ایسی خبر ہے کہ دلوں کے اندر اگر راز بھی کوئی پوشیدہ ہے اس کو بھی وہ جان رہے ہیں۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ ایسا کچھ ہے ہی نہیں جو میرے سرکار پہ ظاہر نہ ہو۔ بہرحال سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ہماگیر شخصیت ہے کہ ان کے بارے میں کتنا ہی بیان کیا جائے، کتنی واعظین آ جائے، ان کی شخصیت کو حقیقت کے اعتبار سے کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ بلکہ یوں سمجھیے شیخ سعدی شیرازی نے کہا ہوا ہے کہ جو ہے آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے کہ انبیاء میں مقام و مرتبہ رکھتے ہیں ویسے ہی اولیاء میں محبوب سبحانی کا مقام و مرتبہ ہے۔ تو ان کی شخصیت بہت ہی عرفہ و اعلیٰ شخصیت ہے۔ بس میں تو یوں ہی اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں یہ کہہ کر کے کہ وقت تمام ہوا، ابھی ہے مدح باقی، سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے، وما علینا الا